معزز سامعین، حضرات و خواتین، مکمل دین پر عمل کرنے میں دنیا آخرت کی مکمل کامیابی کا وعدہ ہے۔ وعدہ کسی وزیر کا، حکومت کا، محکمے کا نہیں، وعدہ زمین و آسمان کے، انسانوں جنوں کے خالق و مالک کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، جس کا امر اور حکومت پورے عالم میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، وہی سب کے خالق، وہی عامر ہے۔ خالق کل شیء، سب کے خالق، وہی سب کی نفسیات کو جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، سب کے مزاجوں کو جانتے ہیں، سب کی مسلطوں کو جانتے ہیں، سب کی سب منزلوں کو جانتے ہیں۔ منزل ہماری سب سے پہلی منزل ماں کا پیٹ، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود، ماں کے پیٹ میں بچے میں جان ڈال جاتی ہے، پہلی منزل۔ دوسری منزل دنیا میں آتا ہے، تیسری منزل مر کر قبر میں جاتا ہے، چوتھی منزل میدان حشر میں جائے گا، حساب کتاب ہوگا پوری زندگی کے بارے۔ 5 مرکزی سوال، پوری زندگی کہاں گزاری؟ جواب دو۔ ہمیں ہر وقت سوچنا ہے کہ ہماری پوری زندگی کہاں کٹی، علم کتنا حاصل کیا اور اپنے دین کے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، جائز طریقے ناجائز کہاں خرچ کیا، ناچ گانے ڈھول ڈماچے کافروں دوستوں نفس پیٹ پرستی میں، یا جائز ضرورتوں میں اور شریعت کے نفاذ کے لیے نیکی میں۔ ہم سوچیں مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا، جوان ساری عمر کہاں گزار دی، جوانی کہاں کھپا دی، مستیوں میں، خرمستیوں میں یا نیکیوں میں، اللہ کے دین کو چمکانے میں۔ خوب سوچیں، بار بار سوچیں، 1000 بار سوچیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر 2-4-5 منٹ مراقبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے بیوی بچوں کا محاسبہ کریں، اپنے ماتحتوں کا محاسبہ کریں، پورے عالم کے انسانوں کا حال دیکھیں، اوپر والوں کو خیر خائی سے سمجھائیں، نیچے والوں کو بتلائیں، نہ سنیں تو ذرا آنکھیں بھی دکھائیں، درجیں دیا۔ ماں باپ بھول رہے ہوں ان کے پاؤں پکڑ کر، سر دبا کر، خدمت کر کے، اگر غلطی کر رہے ہو تو صحیح روک دے، خدمت کے ذریعے دل جیت کر صحیح بات سمجھائے، نیچے والوں کو خیر خائی سے، ہمدردی سے بات سمجھائے۔ جی، بعض رائے نیچے ہیں، متاحت ہے، بیٹے ہیں، شگرد ہے، مرید ہے، مفتی ہے، اولاد ہے، متاحت ہے، ہلکی پھلکی تنبیہ کریں، صحیح روک دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو خالق کے کائنات ساری منازل، 5ویں منزل ہماری یا دوزخ ہے یا جنت۔ انسان کی زندگی کی کتنی منزل ہے؟ ماں کا پیٹ 1، دنیا 2، قبر 3، میدان حشر 4، دوزخ یا جنت 5۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو یوں نہیں کہا جاتا ختم ہو گیا ہے، یوں کہا جاتا ہے انتقال کر گیا۔ انتقال کسے کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ آپ اس وقت پاکستان میں ہیں، آپ سعودی عرب چلے گئے تو آپ ختم نہیں ہوئے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے، ایک محلے سے دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ ماں کے پیٹ سے منتقل ہوا دنیا میں، دنیا سے منتقل ہوا قبر میں، قبر سے منتقل ہوا میدان حشر میں، وہاں سے منتقل ہوا دوزخ میں، جنت۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان ازلی تو نہیں ابدی ہے۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو، وہ ایک ذات اللہ کی، جو ہمیشہ سے ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوں گے، وہ ازلی ابدی ذات۔ اور انسان ازلی تو نہیں، ازل سے تو نہیں، یہ تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، بعد میں وجود ملا، اس لیے اس کو حادث کہتے ہیں۔ حادث عدم سے وجود میں آیا، وجود دینے والے اللہ ہیں، لیکن یہ اب ختم نہیں ہوگا، انسان ختم نہیں ہوگا، انتقال ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب جو سب مرنے سے پہلے تک دنیا کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی کے لیے پڑھتے ہیں، اسی کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اسی دنیا کی زندگی کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، گھر اچھا ہو جائے، کوٹھی اچھی ہو جائے، کاروبار ہو جائے، بچوں کا مستقبل بنا، جو اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں، روشن خیال، ماڈرن۔
اور جو کہتے ہیں کہ اے دنیا میں رہنے والوں، تمہارے ہمارے ماں باپ دادا اوپر والے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، مجھے اور آپ کو جاننے والے ہمیشہ نہیں رہے، وہ چلے گئے، میں اور آپ نے بھی جانا ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، کوئی بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بیمار بھی جا رہا ہے، تندرست بھی جا رہا ہے، خدا را قبر کی کرنسی بدلے گی، دنیا میں کھانا پکانا مال متا ایک ضرورت کی حد تک کر لو، قبر کی کرنسی روپیہ پیسہ ڈالر ریال سکہ کارپوٹی بیٹھوا دولت نہیں ہوگی، وہاں تو ایمان لا تیرا کیا ہے، اس ایمان کو بتاؤ، تیرا اسلام پر عمل کیا ہے، اس اسلام کو اپناؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کیا حق ادا کیا اس پر دھیان دو، اور اس کے بعد بھی تم ختم نہیں ہوئے، میدان حشر میں جانا، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، 5 رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اولاد، بہن بیٹی، یہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، وہ بچے کام آئیں گے جن کو آپ نے دین سکھایا ہو، وہ مال کام آئے گا جو نیکی میں لگایا ہو۔ کیا جو بچہ آپ سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور قرآن کا حافظ اور عالم اور نیکی کرتا ہے، وہ مر جانے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے؟ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہ مال کام نہیں آئے گا جو دنیا کی عیاشیوں میں لگا، جو مال آپ نے حج پہ لگایا، جو مال آپ نے جہاد پہ لگایا، جو مال آپ نے مسجد بنانے پہ لگایا، جو مال آپ نے بچوں کو دین پڑھانے پہ لگایا، جو بچے آپ کے تہجد گزار عالم حافظ بنے، نیک حیادار بیٹیاں بنی، اس سے نسل پھیلی اور وہ سارے نیک تھے، وہ آپ کو قیامت کے دن صدقہ جاریہ بن گئے، وہ کام آئیں۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہمارا سارا دھیان کہاں ہے۔ ہر وقت ہر انسان، میرے جملے پہ دھیان دیں، ہر وقت ہر انسان امتحان میں، ہر وقت ہر انسان، سویا بھی، بند کمرے میں بھی، سفر میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی امتحان چل رہا، اور ایک رزلٹ کار، ایک نتیجہ بک تیار ہو رہی، الصحف نشرت، قیامت آئے گی تو وہ اس کا نامہ اعمال کھول کر سامنے آئے، فرشتے گواہ بن رہے، بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزاری، یہ زندگی امانت ہے، یہ کھیل تماشا نہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تکاثر فی الاموال والاولاد، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، زینت ہے، ایک وقت ہوتا ہے بچہ سر و نبی میں کھیلتا ہے، وہ ساری دنیا اپنے کھیل کو سمجھتی، اس کا کھیلنے والا کھلونا چھین لیا جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میری پوری دنیا چھین گئی، وہ کھلونے کے چھیننے پہ روتا ہے، اس کا سمجھ اتنی تھی وہ کھلونے کو سب کو سمجھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جوان لڑکے لڑکیاں 12-14 سال کے بعد 20-22-25 سال تک، ہر وقت ان کو اپنے بال، اپنی کپڑی، اپنا کپڑا، اپنا ٹوپی، اپنی اینک، اپنا موبائل، اپنا شکل، اپنا شیشہ، آپ دیکھ لیں کیا مدرسے کا کیا اسکول والا، ہر ایک کو یہی دھن لگی ہوئی ہے، زینت زینت زینت، اور ان کو وہ بچوں کی کھیل ایک مذاق لگتی۔ اب جب اس سے اگلا درجہ آتا ہے تو انسان کو شادی ہو جاتی، بچے، تو پھر ہر وقت مال 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 مال، تقاصر فی الاموال۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مال اس لیے جمع کر رہا ہے، گھر اس لیے اچھا بنا رہا ہے، کار کوٹھی عہدہ محکمہ اس لیے لے رہا ہے، میری تھاپ بیٹھ جائے، میرا روگ ہو جائے، وہ فخر کرتا ہے خاندان میں، مان لو اے میرے بھائی فخر۔ ہر اگلے مرحلے پر جا کر انسان پچھلے مرحلے پر پچھتاتا ہے۔ جوانی میں ان سے کہو کھلونوں سے کھیلو، وہ مذاق سمجھتا ہے۔ ایسے ہی جب مر کر آنکھیں بند ہو کر قبر میں جائے گا تو اس کو دنیا کی ساری حکومت، بچے سے کھلونا چھینے تو وہ روتا ہے، ہمارے حاکم سے، وزیر سے، افسر سے عہدہ جائے تو وہ روتا ہے۔ بچہ کھلونے کو ساری دنیا سمجھ رہا تھا، وزیر، حاکم، حکومت اور عہدے کو ساری دنیا سمجھ رہا، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو ان سب کو اپنی پچھلی زندگی مذاق نظر آئے گی، میدان حشر میں جائیں گے یہ سب مذاق اور پاگل پن نظر آئے گا۔ ہاں جب دوزخ کا سامنا، اب بتلا بھائی ایمان کہاں ہے تیرا، اسلام سے تعلق کیا ہے، قرآن سے تعلق کیا ہے، حیا کا معیار کیا ہے، سچائی کا معیار کیا ہے، نیکی کا معیار کیا ہے، عمل کا معیار کیا ہے، صدقے کا معیار کیا ہے، دعا نماز کا معیار کیا ہے، جہاد کا غزہ والوں کے ساتھ تعاون تو نے کتنا کیا، کسی کو ترغیب کتنی دی، اور دشمن یہودی انسانوں کے بچوں کے قاتلوں کی میک ڈونلڈ اور پیپسی اور ٹیم، اور تم نے ان کی معیشت کو کتنا دھچکا دیا، کتنی سپورٹ کی، اب چیزیں گا کوئی بتلا دیتا، کوئی سمجھا دیتا، کتنے عالم بھیجے تھے سمجھانے والے، انبیاء بھیجے سمجھانے والے، عمر 20 سمجھنے والی، بال سفید آئے تو سمجھ جائے،
ڈرانے والے ڈراتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، تو مذاق اڑاتا رہا، کھیل تماشے میں لگا رہا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، قرآن کہتا ہے اس وقت جواب ملے گا، اے انسان کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی، تو سمجھنا چاہتا سمجھ سکتا تھا، ہم نے ڈرانے والا بھیجا۔ پوتا بھی ڈراتا ہے، دادا دادی باز آ جاؤ تمہارے جانے کا وقت آ گیا۔ کوئی ڈرتا ہے کوئی نہیں ڈرتا، قرآن ڈراتا ہے، نبی ڈراتا ہے، عالم ڈراتا ہے، سفید باز ڈراتے ہیں۔ کوئی ڈر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بہنوں بیٹیوں، بار بار سمجھیں، ہزار بار سمجھیں، خوب سمجھیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں چمکنا چاہتے ہیں اور قبر آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، آج ہی گرمی گرمی، حاجی سارے چیخ رہے کہ گرمی 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 گرمی، شدت گرمی، پاکستان آئے تو یہاں کی گرمی گرمی گرمی۔ ارے ٹھیک ہے، گرمی سے بے چین ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل گھٹتا ہے۔ کبھی سوچا کہ دوزخ کی گرمی کتنی ہوگی، قبر کی گرمی کتنی ہوگی؟ اس گرمی سے بچنے کے لیے یہاں تو اے سی کولر، بھاگو بھاگو اندر آؤ، پنکھا ہوا ٹھنڈا چیز، ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ ادھر دھیان کیوں نہیں گیا؟ صبح صبح اے سی کی ٹھنڈی ہوا چھوڑ کر نہ ماں باپ نماز کے لیے اٹھ رہے نہ بچے اٹھ رہے۔ ارے قبر کی اور دوزخ کی گرمی تیار کر رہے ہیں، آگ اس میں جلنا ہے،